السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ارشادات میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جو شخص میری قبر پر مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں، اور جو مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ کوئی بھی مسلمان مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی مجھے توجہ عطا فرماتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اے ہمارے محبوب، جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے لوگ آئیں تو آپ انہیں سلام علیکم فرمایا کریں۔ اور قرآن کریم کے احکامات دائمی ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی مبارک کے لیے بھی یہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ حکم برقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری زیارت کی وہ ایسا ہی ہے گویا میری زندگی میں اس نے میری زیارت کر لی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جس شخص نے
میری زیارت کی، میری قبر پہ آیا، قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کا سفر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پہ حاضر ہونا، یہ اہم ترین عبادت اور ترقی درجات کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور جس شخص کو وہاں حاضری کی استطاعت حاصل ہے تو اس کو قبر اطہر پہ حاضری دینا واجب ہے۔ مدینہ طیبہ کی سفر، مدینہ طیبہ کے سفر کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اپنے دل میں خوشی محسوس کرے اور سارے سفر میں درود پڑھتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے چلے اور راستے میں درود پڑھتا رہے تو فرشتے اس کے درود کو خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اور جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو فرشتے نور کے طبق لے کر اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے طرح طرح کی بشارتیں سناتے ہیں اور اس پر نور کے طبق نچھاور کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر نئے شہر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے، غسل کر لے، سفید مصنون لباس زیب تن کر لے، عمدہ خوشبو جو میسر ہو وہ استعمال کرے۔ مصنون لباس میں کالر نہیں ہونے چاہیے، گلے میں بین ہونا چاہیے، بازو کھلے ہونے چاہیے، کف نہیں ہونے چاہیے، دامن میں تریزیں ہونی چاہیے اور گلے کی اوپر کی پٹی دائیں طرف ہو، نیچے کی پٹی بائیں طرف ہو، جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں۔ پھر انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی وقار کے ساتھ اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اپنی رہائش سے نکلے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے مسجد میں دایاں پاؤں رکھے، دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کرے، 10 سنتیں عرض کی تھیں ان کی رعایت کرے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، پھر 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں، یہاں ہر نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ مسجد نبوی میں ہر نماز کا ثواب
2 لاکھ کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں اگر ہر نماز کا اجر 1 لاکھ کے برابر ہے تو مسجد نبوی میں ہر نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہے۔ اور ان کے پاس حدیث ہے جس سے وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں برکتوں کی دعائیں مانگی تھیں، اور میں اپنے مدینے کے لیے تیرے خلیل ابراہیم کی دعاؤں سے بھی دگنی برکتیں مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اگر اجر 1 لاکھ گنا ہوا مکہ میں، تو پھر مدینہ اور مسجد نبوی میں 2 لاکھ گنا ہو گیا، اور جماعت کا اجر 27 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ایک نماز با جماعت کا اجر 54 لاکھ گنا ہو گیا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دینے سے کمی آئے گی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم خزانوں سے جتنا بھی خرچ کرتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آتی، بھرے کے بھرے رہتے ہیں۔ پھر 2 رکعت شکرانے کی ادا کرے کہ کہاں میں سیاکار نابکار ایک ناپاک انسان اس عالی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جہاں جبریل امین بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، اور مقرب فرشتے بھی اجازت لے کر قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جس ذات اقدس کو عرش معلیٰ پہ بلایا گیا اور حق تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، جنت کی سیر کروائی، جہنم کے حالات دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اس عالی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے، اس شکرانے میں بھی 2 نفل ادا کرے، پھر اپنی حاضری کے قبول ہونے کی دعا مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقبولہ اور آپ کی توجہات کے حاصل ہونے کی دعا مانگے۔ مصنون لباس اور سر پر عمامہ بھی باندھے، اور مصنون چہرہ بھی لے کر حاضر ہو۔ شاہ ایران نے 2 قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر سامنے سے آئے، پھر سلام کیا، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، اور ناراضگی کے انداز میں فرمایا، وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں اپنے چہرے کے بگاڑ کر آنے کا کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا، آمارانا ربنا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي
وقص شاربی، لیکن میرے پروردگار نے، میرے رب نے، میرے بادشاہ نے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھوں کو مونڈنے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے ان کو سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو میں قبر اطہر کے سامنے حاضر ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، تو دور سے ہی سلام عرض کر دیتا تھا۔ وہ مجھے رات کو سویا تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا بے وفا امتی محمد شفیع آپ کے شہر مدینہ میں آیا ہوا ہے، لیکن ندامت سے سرشار ہے، سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتا، دور سے ہی سلام عرض کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شفیع، کچھ لوگ ہم سے دور رہ کر بھی ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے قریب آ کر بھی ہم سے دور ہی رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی مبارک میں دو شخص داڑھی مونڈ کر حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا، تو آپ نے ان کے سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا تھا اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی تھی۔ تو یا رسول اللہ، اب بھی کچھ لوگ داڑھی مونڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے شفیع، اگر اب بھی کوئی شخص داڑھی مونڈ کر میرے سامنے آ جاتا ہے تو نہ تو میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بڑے فکر کا مقام ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شامل نہ فرمایا اور اپنا نہ بنایا، پھر کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرار نہیں دیتے، اسے اللہ بھی اپنا قرار نہیں دیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اتنی ضروری نہیں ہے، بس ایک سنت ہی ہے، رکھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط اور بالکل ناجائز خیال ہے۔ داڑھی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اولیاء، تمام صالحین، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام علماء فقہا کی مصنون ایک مشت داڑھی ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے کئی ارشادات میں داڑھی کے بڑھانے کا مستقل حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ واجب ہوتا ہے، محض سنت نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اور یہ مسنون ایک مشت داڑھی 24 گھنٹے کی عبادت ہے، سوئے ہوئے ہیں عبادت لکھی جا رہی ہے، اپنے دنیا کے کام میں ہیں تو یہ عبادت لکھی جا رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں یہ عبادت لکھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آدمی مر جائے گا تو سارے عمل منقطع ہو جائیں گے، اذا مات ابن آدم انقطع عمل، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مرنے کے بعد یہ عبادت پھر بھی جاری رہے گی، قبر میں ساتھ جائے گی۔ اور داڑھی کو مونڈ دینا 24 گھنٹے کا گناہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، احرام باندھ کر لیلۃ القدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کے حضور آنسو بہا رہا ہے تو بھی یہ گناہ لکھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے کا گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، داڑھی اتنی ضروری نہیں ہے، یہ منطق بھی ٹھیک نہیں ہے، دل بھی صاف ہونا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، دل میں میل ہو، حسد کینہ بغض ہو تو یہ نفاق کی علامات میں سے ہے، مومن کا دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں نکلا کہ دل صاف رکھ کے داڑھی مونڈ دو۔ ایران کے ایک شاعر نے جناب سردار دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ شعر کہے تو ہندوستان میں ایک عاشق رسول نے اس ایرانی شاعر کے شعر پڑھے تو اس کے عشق کی آگ اور بھڑکنے لگی، اور اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس شاعر کی زیارت کرتا ہوں جس نے اتنی خوبصورت تعریف کی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایران پہنچا، اس کے گھر پہنچا، معلوم ہوا کہ وہ حجامت بنانے کے لیے حجام کی دکان پر گئے ہیں۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ شاعر صاحب تو اپنی داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ اس کی ایک چیخ نکلی اور کہنے لگا واہ واہ چیوی کونی، جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا منہ من می تراشم ولے دل کس نمی خراشم، بھائی میں اپنے بال ہی تو مونڈ رہا ہوں، بھلا کسی کا دل تھوڑا دکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھلے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در قبر می تراشی می خراشی، ارے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قبر مبارک میں دکھا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، چشم ما روشن
وہ دل ماں شاد کر دی، تو نے میری اندھی آنکھوں کو روشن اور میرے گمراہ دل کو ہدایت بخش دی ہے۔ میں تو بالکل گمراہ تھا، میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرے اس عمل سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی غمگین ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر پیر اور جمعرات کو امت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی امت کے اعمال میں نیکیاں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب گناہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی داڑھی اتنی ضروری نہیں ہے، باطن کو صاف رکھو۔ باطن کو اچھا بناؤ، باطن کو اچھا بنانا ظاہر کے اچھا بنانے پر بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ ظاہر بنے تو باطن بنتا ہے، ظاہر نہ بنے تو باطن بھی نہیں بنتا ہے۔ گھر کا ایک ظاہر ہے، اس کی بنیادیں، دیواریں، چھت، اس کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ یہ گھر کا ظاہر ہے، پہلے یہ بنتا ہے، پھر گھر کا باطن بنتا ہے، پھر بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، گھر آباد ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ظاہر نہ بنے تو گھر کا باطن بن سکتا ہے۔ بیوی بچوں کو کھلی زمین پہ آباد کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر باطن کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ ظاہری ایمانی شعار باطنی ایمان کا محافظ ہے۔ کبوتر کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر اس کے بدن کے پر ہیں، باطن اس کے بدن کا گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ اگر کوئی اس منطق کو یہاں چلائے اور کہے ظاہر ضروری نہیں ہے، اور کبوتر کے بدن کے پر اکھیڑ دے، تو یہ کبوتر دشمن کے پہلے حملے میں ہی شکار ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا ظاہر موجود ہے تو پھر باطن محفوظ ہے، دشمن کا کھٹکا پاتے ہی محفوظ مقام پہ پہنچ جائے گا۔ آپ شراب خانے میں جا کر دیکھیں، آپ کو ایک بھی داڑھی والا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ اس ظاہری ایمانی شعار میں باطنی ایمان کی حفاظت کی ہے، اور غیر ایمانی فعل کے ارتکاب کرنے سے بچا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں داڑھی کا حق ادا نہیں کر سکتا، داڑھی کے بڑے حق ہیں، میں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو ان سے یہ سوال ہے کہ آپ داڑھی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں رکھتے، تو آپ یہ بتائیے، آپ نے جو اپنے کان رکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کر دیا ہوا ہے؟ آپ نے جو اپنی ناک رکھی ہوئی ہے اس کا حق ادا کیا ہوا ہے؟ جو آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، پاؤں رکھے ہوئے ہیں، ان کا حق ادا کیا ہوا ہے؟ یہ سارے دلائل نفس اور شیطان پڑھاتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کی قسم اور کروڑ بار قسم دنیا اور آخرت کی عزت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، پس وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ کہ حق تعالی ضمانت دے رہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے یہ نور ایمان بھی لے کر جائیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر انتہائی ادب سے، انتہائی سکون سے، باوقار طریقے سے چلیں، درود پاک کا ورد زبان پر رکھیں، دائیں بائیں بالکل توجہ نہ ہو، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ، بے قاعدہ جنبش یہاں بے ادبی ہے، یہاں بے قاعدہ زبان کی حرکت بھی بے ادبی ہے۔ یہ بڑی ادب کی بارگاہ ہے، کسی طرف کوئی توجہ نہ ہو، قطعی طور پر موبائل آن نہ رکھیں، ہرگز موبائل نہ چلائیں۔ روزہ اقدس پہ حاضر ہوں، پہلی جالی کو چھوڑ کر آگے جالی کے بڑے سوراخ کے سامنے تقریباً 7 فٹ ہٹ کر کھڑے ہوں اور یہ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ آرام فرما ہیں اور میری طرف متوجہ ہیں، اور میرے حاضر ہونے کی آپ کو اطلاع ہے، اور میں آپ کی زندگی مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی اور اپنی امت کی ہمدردی اور اپنی امت کو ہمیشہ کی سعادتیں، کامیابیاں اور جنت تک پہنچانے میں جتنی تکلیفیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کا استحضار کرتے ہوئے 23 سالہ آپ کی زندگی مبارک پریشانیوں سے ہی عبارت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی ہے۔ اگر ایک دن روٹی ملی تو اگلے دن یقینی فاقہ تھا، اور یہ حالت ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک رہی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مروان نے اپنے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو مسجد نبوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا اور حجروں کو گرایا جانے لگا تو میں بہت ہی رویا، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حجرہ مبارکہ باقی رکھے جاتے اور دنیا کے کونے سے آنے والے مسلمان دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حجروں میں اپنی زندگی مبارک گزاری ہے۔ 7-8 فٹ چوڑا
اور 14 فٹ لمبا ایک کمرہ تھا، یہ حجرہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ یہ 9 ازواج مطہرات کی حجرہ مبارکہ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے۔ بسا اوقات دروازے کی جگہ پہ صرف ٹاٹ ہی لٹکا رہتا تھا، اور کبھی کچھ جو اس حجرے کے کونے میں تھوڑے سے رکھے ہوتے تھے، ورنہ تو فاقہ ہی رہتا تھا۔ تو آپ کی مشقتوں کا استحضار کرتے ہوئے، اور آپ نے یہ تکلیفیں اپنی امت کے لیے ہی تو اٹھائی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کی ہدایت کے لیے دن بھر تڑپتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا بھی نہ چلتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے جو تک نہ ملتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خوبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر جو حشر میں امت کے شفیع ہوں گے، جو امت کے قریب ہوں گے، جو امت کے حزین ہوں گے۔ جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے پروردگار آپ کو یقیناً وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ، اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ، اللہ کی قسم ہے پھر تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا، وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میری امت کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں، تو حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ آپ فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، آپ نے تو حق تعالیٰ نے فرمایا مع کل الف سبعین الفا بلا حساب ولا عذاب، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب عذاب کی جنت میں بھیجوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تعداد بھی چھوڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَحَثَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
بیدیہ، پھر حق تعالی جل وعلا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری امت کو اٹھایا اور فرمایا ہؤلاء بلا حساب ولا عذاب، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میری امت کو اٹھایا اور فرمایا ہؤلاء بلا حساب ولا عذاب، تیسری مرتبہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میری امت کو اٹھایا اور فرمایا ہؤلاء بلا حساب ولا عذاب۔ اللہ کے دو ہاتھوں میں امت کا اٹھانا کوئی تعداد کی گنتی سے باہر ہے۔ کتنی تعداد ہو سکتی ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اس مٹھی میں اٹھائے جانے والے امتیوں میں ہو جائیں اور بغیر حساب کے بخشے جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار سے منظور کروایا ہے۔ تو آپ کے جتنے احسانات ہیں ان کو سوچتے ہوئے انتہائی شوق اور محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام اللہ کی رحمتیں اور تمام سلامتیاں آپ پر نچھاور ہوں اے اللہ کے رسول۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کریں اور یہ امید رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صلاۃ و سلام سن کر مجھے جواب مرحمت فرمایا ہے۔ آپ کا خود فرمان ہے جو مسلمان بھی میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توجہ عطا فرما دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرما دیا تو اللہ کی قسم دونوں جہانوں کے بارے میں آرے ہو گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات کا بڑا ہی شوق رہتا تھا، انتظار رہتا تھا کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمانے میں ہمیشہ پہلے ہی فرما جاتے تھے۔ آپ ہمیں سلام فرماتے تھے اور ہم وعلیکم السلام یا رسول اللہ کہہ کے اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت کا سامان کر لیتے تھے۔ حضرت عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم۔ حضرت عبادہ نے جواب دیا آہستہ، باہر بھی نہیں آئے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم، جواب دیا لیکن باہر نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سلام فرمایا، آہستہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا عبادہ ابھی تو تمہارے گھر سے آ رہا ہوں، تم کہاں تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں گھر میں ہی تھا اور آپ نے جب سلام کیا تو میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا لیکن آہستہ دیا۔ آپ نے دوبارہ پھر سلام فرمایا، میں نے پھر جواب دیا، آہستہ دیا۔ آپ نے پھر سلام فرمایا، میں نے پھر سلام کا جواب آہستہ دیا۔ میری تو قسمت جاگ رہی تھی اور میں تو یہ چاہ رہا تھا آپ سلام کرتے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں۔
آپ تشریف لائیے۔ اور جو سعادت صحابہ کو حاصل تھی وہ ہر آپ کے وفادار امتی کو اب بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنی دیر محبت ساتھ دیتی ہے، عقیدت ساتھ دیتی ہے، صلاۃ و سلام عرض کیجئے اور پھر عرض کیجئے یا رسول اللہ، گناہوں کے بوجھ نے میری کمر کو جھکا دیا ہے اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ بھی میرے لیے استغفار فرمائیں اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ اگر حضور نے عنایت نہ فرمائی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب اس باب میں اپنی ساری فرمائشیں پوری کریں، کوئی بھی حسرت باقی نہ رہے۔ کبھی آنسوؤں کی زبان سے کام لیجیے اور کبھی ذوق و شوق کی زبان میں عرض کیجیے اور اپنی کوئی بھی حسرت باقی نہ رہنے دیجیے۔ پھر اگر کسی نے آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہو، اس کی طرف سے سلام عرض کریں۔ اگر نام یاد نہ ہو یا بہت سے لوگ ہوں تو پھر یوں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر ایمان رکھنے والے میرے بہت سے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں نے خدمت اقدس میں سلام عرض کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ان کے سلام کو قبول فرمائیے، وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے طلبگار اور خواستگار ہیں۔ یا رسول اللہ، میری بھی اور ان کی بھی قیامت کے دن شفاعت فرمائیے۔ پھر اگر یہ آیت یاد ہو، اس آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر 70 بار یوں عرض کریں، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اس سے ایک عجیب ایمانی کیفیت پیدا ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا، یا فلاں صلی اللہ علیہ، اے فلاں تجھ پر بھی اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی ہیں اور اس کی حاجات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور اپنے ایمان کی بھی تجدید کر لیں، عرض کریں، یا رسول اللہ، میں اپنا اور اپنے باپ کا نام لیں، میں محمد طیب سلیم بن عبد اللطیف سرگودھا پاکستان سے حاضر خدمت ہوں اور آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ میرے ایمان کے گواہ ہوں گے، میں نے آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے اور میں آپ کی امت میں سے ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر اور آپ ہی کی طرف چہرہ رکھے ہوئے خوب دعائیں مانگیں، یہاں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ علامہ جزری نے حسن حسین میں مکہ مکرمہ میں 15 جگہیں لکھی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ علامہ طبرانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ 3 ساتھی حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھتے رہے، توشہ ختم ہو گیا، فاقوں پہ فاقے آنے لگے۔ 2 ساتھی تو برداشت نہ کر سکے۔ طبرانی کہتے ہیں میں نے عزم کر لیا کہ میں تو حضور کا در نہیں چھوڑوں گا، موت آتی ہے تو حضور کے قدموں میں آ جائے۔ کہتے ایک دن مجھے بھوک نے بہت ستایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک نے تو بہت ہی پریشان کر دیا۔ میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صاحب سر پر دیگچہ اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور میری طرف پہنچ کے کہتے ہیں کہ طبرانی آپ ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہتے ادھر آئیں، یہ لے کھانا۔ میں نے کہا آپ میرے لیے کھانا کہاں سے اور کیسے لے کر آ گئے؟ کہتے ہیں میں اپنے کام سے کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تھا تو کھانے میں دیر تھی، میری آنکھ لگی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک مہمان میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا پہنچا دو۔ کہتے میں اٹھا تو جتنی ہنڈیاں بنی تھی، جتنی روٹیاں بنی تھی، میں ساری لے کر آ گیا۔ اب کھاؤ، تمہارا کھانا میرے ذمے۔ تقسیم سے پہلے نور محمد نامی ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوا اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت گھر کر گئی۔ اس زمانے میں FA تعلیم حاصل کیے ہوئے تھا، اس کو وزارت حج میں ملازمت مل گئی، پھر محنتی اور لائق تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا تبادلہ مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ اپنے ڈپٹی کے اوقات کو دفتر میں گزارتا، اس کے بعد روضہ اقدس پہ آ کے بیٹھ جاتا، روتا رہتا، سلام عرض کرتا، راز و نیاز کی باتوں میں لگا رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد وزارت حج کا سیکرٹری وہ وہاں پہنچا اپنے دورے پر، تو نور محمد اپنے ڈیوٹی کے اوقات میں تو اس کے ساتھ رہتا، جب ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو جاتے تو اسے چھوڑ کر پھر روضہ اقدس پہ حاضر ہو جاتا۔ جتنے دن وہ سیکرٹری دورے پر رہا، نور محمد کا یہی طریقہ رہا۔ اس نے واپس جا کر اس کے خلاف ایکشن لیا اور نور محمد کو ڈسمس کر دیا کہ اس کو ادارے کے سربراہ کے آنے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا تھا۔ ڈسمس ہو گیا، واپس پاکستان پہنچ گیا، روتا رہتا تھا۔ اس نے اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے نام درخواست لکھی اور درخواست لکھ کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گیا۔ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ راجہ ظفر الحق وہ بھی وہاں پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نور محمد جانتے تھے، کہا یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم سے ملنے کا، ملاقات کا وقت لیا ہے؟ اس نے کہا وقت تو نہیں لیا۔ تو راجہ ظفر الحق نے کہا کہ وزیر اعظم
یہ بڑے ضابطے کا پابند آدمی ہے، اگر آپ نے وقت نہیں لیا تو آپ کو پھر ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن اب آپ آئے بیٹھے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ میں نے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے، تو میں وزیر اعظم کے پاس جا کے یہ کہتا ہوں کہ میری ملاقات کا وقت آپ سے طے ہے، لیکن باہر ایک سائل نور محمد نامی وہ اپنی کوئی درخواست لے کے بیٹھا ہے، تو میں اپنا وقت اس کو دیتا ہوں، آپ اس کی بات سن لیں، میں پھر کبھی ملاقات کر لوں گا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نے کہا کہ تم اس کو بھی لے آؤ، خود بھی آ جاؤ۔ اس نے درخواست پیش کی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر بحالی کے آرڈر کر دیے۔ یہ پھر مدینہ پہنچ گیا، پھر ڈیوٹی کے اوقات میں ڈیوٹی کرتا اور باقی وقت آپ کے قدموں میں گزارتا۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر مذہبی امور، وزیر وزارت حج، وہ وہاں پہنچے دورے پہ۔ نور محمد کا وہی طریقہ، ڈیوٹی کے اوقات میں اس کے ساتھ، ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا پھر آپ کے قدموں۔ اس نے جا کے تو سخت ایکشن لے کے اس کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا کہ اب بحالی کے کوئی چانس باقی نہیں۔ اب نور محمد پریشان ہے، بے قرار ہے اور روتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آقا کا در تو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے یہیں رہنا ہے۔ اس نے ایک درخواست لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت نے مجھے ایمان دیا اور آپ ہی کی محبت مجھے یہاں لے کر آئی، اور میں آپ کی محبت میں سرشار ہوں، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ آپ مجھے یہیں ہی رہنے دیں، مجھے اپنے پاس رکھیں۔ یہ درخواست اس نے جالی کے اندر ڈال دی۔ مدینہ کے امیر کو حکم تھا، جو روضہ اقدس کی صفائی کرنے والے تھے، کہ یہاں جو بھی کاغذ ملے، جو بھی چیز ملے، وہ ہمیں لا کر پیش کرے۔ صفائی کرنے والے کو یہ درخواست ملی، اس نے جا کے امیر مدینہ کو پیش کر دی۔ امیر مدینہ نے درخواست پڑھی تو اس کے آنسو بہنے لگ، کہنے لگا کہ میں تو خود کچھ نہیں کر سکتا، شاہ فیصل کو اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، اور شاہ فیصل سے میری ملاقات ہونی ہے، میں یہ درخواست شاہ فیصل کو پیش کروں۔ شاہ فیصل سے ملا اور یہ نور محمد کی درخواست شاہ فیصل کو پیش کی۔ وہ بھی بڑا نرم دل مومن انسان تھا، درخواست پڑھ کر وہ روتا رہا اور اس نے فوراً پاکستان وزیر اعظم کو فون ملایا اور کہا کہ آپ کی وزارت حج کا ملازم نور محمد کا مجھے پتہ بتاؤ۔ پتہ پوچھ کے نور محمد سے کہا کہ اپنا اور اپنی بیوی اور بچوں کا پاسپورٹ مجھے بھیجو، میں تمہیں سعودیہ کی نیشنلٹی دیتا ہوں۔ نور محمد اپنے بیوی بچوں سمیت مدینہ پہنچ گیا اور قبر اطہر پہ بیٹھا رہتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں پاکستان سے اس کی والدہ کا فون آیا کہ میں بہت بیمار ہوں،
مجھے آ کے مل جاؤ۔ ماں کے پاس پہنچا، 5 دن ماں کی خدمت کرتا رہا۔ چھٹے دن ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان مجھے اجازت دے دیجئے، اب میری محبت بے قرار ہو گئی ہے، اب میں بے تاب ہوں، میں پہنچنا چاہتا ہوں خدمت اقدس میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں۔ ماں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ نور محمد واپس مدینہ پہنچا اور پھر اس کی مدینہ ہی میں موت آئی اور جنت البقیع میں آرام کر رہا ہے۔ تو یہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، سب کچھ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کہ قبر سے اٹھوں تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے، آپ کی شفاعت سے بہرہ مند بنوں اور میں جنت میں آپ کے پڑوس میں جگہ پاؤں، یہ بھی وہاں مانگیں۔ دنیا میں آپ کی غلامی اختیار کر کے زندگی گزاروں، آپ کی اتباع اور غلامی میں غلامی بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور جو سرور آپ کی غلامی میں ہے زندگی گزارنے کا، واللہ وہ کسی اور طریقے میں نہیں ہے۔ اور ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے مٹنے پر، اللہ کے حکم کے چھوٹنے پر بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے، بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور وجدان یوں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور اپنے امتی کے وہاں حاضر ہونے پر بزبان حال یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، دندان مبارک شہید کروا کر اور بدن کا لہو بہا کر اور اپنے وطن کو چھوڑ کر، کون سی تکلیف ہے جو میں نے نہیں اٹھائی ہے؟ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر میں نے دین آپ کو پہنچایا تھا۔ آج میرا یہ دین یتیمانہ حالت میں ہر جگہ سے دھکے کھا رہا ہے، میرے دین کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ کوئی شادی والا دین کو شادی میں لانے کے لیے تیار نہیں، کوئی دکان والا دین کو اپنی دکان میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی زمین والا دین کو اپنی زمین میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی ہر کی شادی میں جا سکتا ہے، ہر دکان میں آ سکتا ہے، ہر زمین اور بیٹھک میں آ سکتا ہے، لیکن دین کو کہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اللہ کے نبی کا دین یتیمانہ حالت میں ہر جگہ سے دھکے کھا رہا ہے، تو آپ اپنی امت سے بزبان حال یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ میرے اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تو اس وقت حق تعالیٰ کے حضور یہ عہد کریں کہ اللہ میں تیرے نبی کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے تیرے نبی کی بتائی ہوئی ہدایات اور طریقوں پر جان لگاؤں گا، مال لگاؤں گا، کوشش محنت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ عہد کریں تو آپ دل میں ایک عجیب ایمانی کیفیت محسوس کریں گے۔ ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں۔ کوئی ایسی جگہ تو بتائیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں اور ابو بکر وہاں نہ ہو۔ 23 سالہ زندگی میں ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ غار میں حضور کے ساتھ، بدر میں حضور کے ساتھ، احد میں حضور کے ساتھ ہیں، خیبر و حنین میں حضور کے ساتھ ہیں، ہجرت میں حضور کے ساتھ ہیں، اور آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ حوض کوثر پہ بھی آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اسے دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان مجھ پہ اتنے ہیں کہ میں ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دلواؤں گا۔ وہ آپ کے پہلو میں آرام فرما ہے، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں۔ السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا سیر رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں۔ 54 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور خود فاقے سے رہتے تھے، ایسا کھانا کھاتے تھے جو گلے سے نیچے اتارنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ کپڑے پہنتے تھے تو پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور فرماتے تھے اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو عمر اس کا اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ کیا عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایک جنگل میں جھونپڑی دیکھی، وہاں پہنچ گئے، کراہنے کی آواز آئی، اندر اس بوڑھے کو بلایا، پوچھا کیا ہو رہا، کہا عورت کی زچگی کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا تم اپنا کام کرو، عورت کی زچگی کا وقت قریب ہے۔ فوراً گھر آئے اور بیت المال سے کچھ چربی، کچھ کھجوریں، کچھ جو بھرے اور کندھے پر اٹھا کر اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، اور اس نے مالیدہ تیار کر کے اسے کھلایا۔ اتنے میں بچے کی ولادت ہو گئی تو زوجہ محترمہ نے کہا امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنائیے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں تو حیران رہ گیا۔ یہ عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ ایک مورخ انگریز لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو ساری دنیا میں عدل ہی عدل ہوتا۔ وہ فاروق اعظم آپ کے پہلو میں آرام فرما ہیں، انہیں بھی سلام عرض کیجئے۔ السلام علیک یا عمر بن الخطاب، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ساتھ ہی جنت البقیع میں لگ بھگ 12,000 صحابہ اہل بیت آرام فرما ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سلام کیجئے، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کیجئے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگیے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کر شوق سے توجہ سے دعا گڑ گڑا کر مانگیے۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو زمین پر اتارا گیا ہے،
اور یہاں استوانہ عائشہ پہ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ 3 دعائیں بھی مانگیں کہ اے اللہ تیرا ضابطہ یہ ہے کہ تو جب کسی کو جنت میں داخل کرے گا پھر اسے جنت سے نہیں نکالے گا۔ اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اب مجھے جنت سے نہیں نکالنا۔ دوسری دعا یہ کرے کہ اللہ تیرا ارشاد ہے کہ میں جنت والوں کو جنت میں داخل کروں گا تو ان کے سینے اور دل کے میل کو صاف کر کے داخل کروں گا۔ اے اللہ میرے سینے اور دل کے میل کو صاف فرما دے۔ اور تیسری دعا یہ کریں کہ اللہ تیرا ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کی ہر خواہش کو اور اس کی ہر دعا اور اس کے ہر مطالبے کو پورا کیا جائے گا۔ اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے اور میری ہر جائز دعا کو قبول فرمانا اور میری ہر جائز دنیا اور آخرت کی تمنا کو پورا فرمانا۔ جبل عہد پہ 70 شہداء آرام فرما ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرنے ان کی زیارت کے لیے وہاں پہنچیں اور مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھیے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے مدینہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا ہو۔ 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مسجد نبوی دروازے کے اندر کا حصہ ہے، دروازے کے باہر کا حصہ مسجد نبوی نہیں ہے۔ اور جن حاجیوں کی رہائش روضہ اقدس کی طرف ہو، قباء کی طرف ہو، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اذان سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اگر تاخیر ہوگی تو پھر راستے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر بعض ناواقف حاجی امام سے بھی آگے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جہاں صف بنائیں تو امام کے پیچھے ہی کھڑے ہوں، آگے کھڑے نہ ہوں۔ مدینہ طیبہ کے قیام میں کوشش کریں، روزانہ 10,000 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یہ درود لگ بھگ 2.5-3 گھنٹوں میں آپ 10,000 کی تعداد میں پورا کر سکتے ہیں۔ تہجد، اشراق، چاشت اوابین کا اہتمام کریں۔ کھانے سونے کے علاوہ باقی وقت مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک قرآن کریم مسجد نبوی میں ختم کریں اور دوسرا قرآن شروع کر کے دعا کریں کہ میں انشاءاللہ اس کی تکمیل یہیں پہ آ کے کروں گا۔ مدینہ کے قیام میں باادب رہیں، سہمے ہوئے رہیں، بے تکلف نہ ہوں۔ آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی آپ کے میزبان ہیں۔ اگر کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی طرف سے دعوت سمجھ کے قبول کر لیجیے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے میرا اکرام کیا جا رہا ہے۔ مدینہ کی کسی بھی چیز کو برا نہ کہیں، ہلکا نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھیں۔ مدینہ کی ہر چیز ہی واجب الاحترام، قابل احترام ہے۔ جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کی قسمت ہی بدل گئی ہے۔ مدینہ طیبہ سے بھی 2 چیزیں لے کر آئیں، ایک روحانی چیز اور ایک مادی چیز۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے بھی 2 چیزیں لے کر آئیں، ایک روحانی چیز اور ایک مادی چیز۔ باقی چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، بلکہ اپنے ملک میں بآسانی اور سستی ملتی۔ باقی چیزیں حرمین سے نہ لیں۔ مکہ مکرمہ سے ایک مادی چیز تو آب زمزم لیں، اور ایک روحانی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی لیں۔
اور مدینہ طیبہ سے ایک مادی چیز، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والی کھجور نے، اس میں شفا ہے، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہ چار چیزیں لے کر آئیں، اور ملنے والوں کو یہی چار چیزیں بانٹ دیں، زمزم دیں، مدینے کی کھجور دیں، اور انہیں مکی زندگی دیں، اور انہیں مدنی زندگی دیں۔ بیت اللہ کی برکتوں سے رنگ کر آئیں، بیت اللہ کی ہدایتوں سے مجسمہ بن کر آئیں، مکہ مکرمہ کی مدینہ طیبہ کی رحمتوں سے اور مدینہ طیبہ کے آپ کے اخلاق عالیہ کا مجسم بن کر آئیں اور اخلاق عالیہ پھیلائیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والا بھی مجسمہ ہدایت اور مجسمہ برکت ہے، پھر وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں برکتیں پھیلتی ہیں، جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے ہدایتیں پھیلتی ہیں، اس کا وجود سراپا برکت، اس کا وجود مجسمہ ہدایت بن جاتا ہے۔ ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کا قصہ سنایا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ہندوستان کی زمین کے ایک ٹکڑے پر ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد ہے، ہندو کہتے تھے یہ مندر ہے۔ انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ ہے، انگریز نے بھانپ لیا کہ کسی طرف بھی فیصلہ ہوا تو خون خرابہ ہوگا۔ اس نے مسلمانوں کو بلا کے الگ پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ سوچ کے انہوں نے آ کے بتایا کہ جج صاحب، اگر مفتی الہی بخش کاندھلوی جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے اور تازہ حج کر کے آئے تھے، اگر یہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا۔ جج کافی مطمئن ہوا، اس نے ہندوؤں کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر مفتی الہی بخش کاندھلوی فیصلہ کرے تو ہمیں منظور ہے۔ مسلمان تو اس لیے مطمئن تھے کہ مفتی الہی بخش کاندھلوی یہ جگہ ہندوؤں کو مندر کے لیے نہیں دیں گے، اور ہندو اس لیے مطمئن تھے کہ مفتی صاحب حج کر کے آئے ہیں، یہ کبھی ناحق فیصلہ نہیں کریں گے۔ فیصلے کی تاریخ بتا دی، مفتی صاحب تشریف لائے، ادھر مسلمانوں کا جھمکٹا ہے، ادھر ہندو اکٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے، جانچ پڑتال کی ہے، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے کہا جی آپ کا فیصلہ ہو گیا، جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی فیصلہ فرماتے جائیں کہ کیا ہندو اپنی اس جگہ پہ مندر بھی بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی الہی بخش کاندھلوی نے فرمایا کہ جب جگہ ان کی ہو گئی تو اب وہ جو چاہیں بنائیں، چاہیں تو مندر بنائیں، انہیں اختیار ہے۔ جج نے فیصلہ لکھا، اور فیصلہ لکھ کر نیچے جج نے، انگریز جج نے نوٹ لکھا، اور وہ لکھتا ہے کہ آج کے تاریخی فیصلے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں مگر اسلام جیت گیا ہے۔ ہندو نے کہا جج صاحب ٹھہر جائیں، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ ہمارا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر مسجد بنے گی، مندر نہیں بنے گا۔ تو حاجی جہاں پہنچتا ہے وہاں برکتیں بکھیرتا ہے۔
جہاں پہنچتا ہے وہاں ہدایتیں پھیلاتا ہے، فتنے، جھگڑے، گمراہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے ہر حاجی اپنا ایسا حج مبرور لے کر آئے اور حرمین کی ایسی برکتیں، ہدایت لے کر آئے کہ اس کے وجود سے برکتیں اور ہدایتیں امت میں پھیلنے لگ جائیں۔ اب درمیان سے جگہ تھوڑی چھوڑ دیں، آپ کو طواف میں رمل کرنے کا طریقہ دکھاتے ہیں، پھر صفا مروہ میں سبز لائٹوں پہ قدرے تیز چلنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ جگہ ذرا کافی چھوڑیں تاکہ چکر لگایا جا سکے، بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے کا عمل کیا جا سکے۔ ذرا اور دائیں بائیں ہو جائے، ذرا اور دائیں بائیں۔ مرد نے عمرے کے اور حج کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اور یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ رمل کیسے کرنا ہے وہ اس کا نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔